السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ الفجر کی آیہ نمبر 7 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 7، ارم، جو ارم قبیلے کے تھے، ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ آیہ نمبر 6 کے ساتھ ملا کر اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آیہ نمبر 6 سے بات کنٹینیو ہے اور ابھی 7 میں چل رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں پیچھے سے ملا کے کہ کیا بات بنتی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ ارم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب قوم عاد کو ہی ارم کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ارم قوم عاد کا دوسرا نام ہے، اور ارم کے لفظی معنی آتے ہیں پتھروں سے بنایا ہوا نشان یا پھر مزین ستون۔ اب ارم کیوں کہتے ہیں قوم عاد کو؟ اس کی جو وجوہات مفسرین نے بیان کی ان کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، شاید اس لیے کہ انہوں نے پتھروں سے عمارتیں بنائیں، بڑے بڑے پلرز والی عمارتیں اور ستون، اور ان کے نقش و نگار والے ستون تھے۔ نمبر 2، یا پھر عاد کے شہر کا نام ارم تھا۔ نمبر 3، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم عاد کے جد امجد کا نام، یعنی پہلے شخص کا نام ارم تھا، اس کی اولاد سے تھے قوم عاد والے، ارم بن سام بن نوح۔ نمبر 4، یا پھر یہ کہ ان کے شاہی خاندان حکمران طبقے کا نام ارم تھا۔ بہرحال یہ کسی نہ کسی وجہ سے قوم عاد کے علاوہ ارم کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ اب ارم کے بعد آ رہا ہے ذات العماد۔ تو ذات العماد کیوں کہا جا رہا ہے قوم عاد کو؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عماد عمد سے ہے، عمد کہتے ہیں ستون کو، اور عماد سے مراد پلرز ہیں یا پھر بلند عمارتیں، اور عماد سے مراد قد و قامت کو، ہائٹ کو بھی لیا جاتا ہے۔ قوم عاد بڑی قد و قامت والے ہائٹڈ لوگ تھے، بہت مضبوط تھے، قوی تھے، اس لیے ان کو ستونوں والا کہا جا رہا ہے۔ دوسری رائے مفسرین کے نزدیک ذات العماد سے متعلق یہ ہے کہ قوم عاد ہی وہ قوم تھی کہ جس نے بلند و بالا عمارتیں بنانے کا آغاز کیا، اور اسی نسبت سے ان کو ذات العماد کہا جا رہا ہے۔ تھرڈ اوپینین مفسرین کی یہ ہے کہ جب قوم عاد کے لوگ سفر کرتے تھے تو اپنے جو ٹینٹس لگاتے تھے اس کے لیے بہت اونچی اور مضبوط قسم کی لکڑیاں استعمال کرتے تھے، جیسے وہ ستون ہیں۔ ذات العماد سے اشارہ ان کی قوت اور طاقت اور دراز قامتی کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ وہ فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ سورۃ الشعراء آیہ نمبر 128 میں آتا ہے، أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَاتٍ تَعْبَثُونَ، کیا تم تعمیر کرتے ہو ہر بلندی پر ایک نشانی کھیلنے کو؟ اسی آیہ مبارکہ کی محاورہ ٹرانسلیشن کروں تو بنے گا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم ہر بلند جگہ پر بے فائدہ ایک یادگار تعمیر بنا ڈالتے ہو۔ اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ 129 میں آتا ہے، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔
اور بیان القرآن میں لکھا گیا ہے کہ اس قوم کے ایک شہر سے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ نیکسٹ آیہ مبارکہ میں اسی قوم کے بارے میں مزید بات کی جا رہی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیہ مبارکہ آیہ نمبر 8 میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔